بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ناقابل تسخیر عمل آج آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسی مرضی بندش ہو، پیسہ آپ کے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور ایسے آپ کے پاس پیسہ آئے گا جیسے شہد کی مکھی کا چھتا چھیڑنے کے بعد مکھی آپ کے پیچھے آتی ہے۔ پیسہ شہد کی مکھی کی طرح آپ کے ساتھ چپک جائے گا، اور کوئی کتنا بھی حسد کر لے، کتنے بھی آپ کے اوپر عمل کروا دے، اب آپ کے پاس پیسہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ عمل، یہ وظیفہ ملا، ورنہ ایسا عمل حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور سالوں سال خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر اگر پیر صاحب کا حکم ہو تو آپ کو یہ عمل بتائیں گے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے بنا مانگے عمل کوئی نہیں دیتا، تو لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے کہ بنا محنت کے ہی کوئی کیسے دے سکتا ہے۔ ایسے اشخاص کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں لوگ اچھے بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو برائے مہربانی اس وظیفہ کو غیر اہم سمجھنے کی غلطی بھی نہ کریں، ورنہ ہاتھ آیا موقع زیادہ دیر نہیں روکتا، پھر وہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور پھر ہمارے اللہ سے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتے کہ اللہ تو ہمیں موقع ہی نہیں دیتا، ہم تو اللہ کے غیر ہیں، اور پھر یہی نا امیدی اور ناشکری کفر تک لے جاتی ہے، اور پھر جس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہاتھ آیا موقع مت گنوائیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جن کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ویسے تو اس وظیفے کو جو کوئی بھی کرے گا دگنے سے 4 گنا، 4 گنا سے 8 گنا اور لاتعداد ہو جائے گا، لیکن اگر اس وظیفے کو کوئی غریب شخص کرے گا تو ناقابل یقین حد تک اس شخص کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بزرگوں کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس 1 ارب روپے ہوں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر 50,000 روپے خرچ کرے، تو لگاتار 50 سال تک اگر وہ خرچ کرتا رہے تب بھی اس کے وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ابھی 1 ارب کی بات ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 ارب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی بھی عار نہیں، اس کا خزانہ آپ کو دینے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ ذات بے نیاز ہے، بلکہ اللہ تو انسان کو دینے پر خوش ہوتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انسان کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور ایسے کتنے ہی انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں کہ جن کے پاس پیسوں کا حساب نہیں ہے۔ وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے، ان سب کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی آپ کے اوپر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی آپ کے اوپر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں میں سے عطا کر دے، چاہے آپ نے اور بہت سے وظیفے کیے ہوں یا اب بھی آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کو کسی وظیفے سے آپ کی من چاہی مراد پوری نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی آپ ایک بار اس وظیفے کو لازمی کریں۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا آخری وظیفہ ہوگا جو آپ دولت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ بزرگوں نے اس وظیفے کی بہت تعریف کی ہے، اور تعریف کیوں نہ کریں۔ یہ وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، اور بزرگوں نے اس وظیفے کا اثر اپنے الفاظوں میں، اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل کتابوں کے پڑھنے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے قیمتی چیزیں ہم سے دور ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی جو بارہا کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، اور اگر کہیں سے کوئی بات ہم تک پہنچ بھی جائے تو ہم اس کی تصدیق میں لگ جاتے ہیں، اور چونکہ ہمیں کتابوں کا تجربہ نہیں ہے اسی لیے ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کر پاتے، اور اس لیے اس عمل پر ہمیں اعتبار بھی نہیں ہو پاتا۔ بزرگوں کی باتیں تو آپ کو کتابوں میں ہی ملیں گی، بزرگ خود تو آپ کے پاس آ کے اپنا تجربہ بیان کرنے سے تو رہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو آپ اس عمل کو ایک بار لازمی کر لیں۔ ویسے بھی تو موبائل دیکھنے میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی دیکھنے میں ہم پورا دن گزار دیتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر ایک فلم اگر شروع ہو جائے تو
تو 3 گھنٹے سے پہلے ہمیں نہیں چھوڑتی۔ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، جو وقت ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ فلم دیکھتے ہوئے تو ہمیں اپنے وقت کے ضیاع کا پتہ نہیں چلتا اور ہم آرام سے اپنا وقت ضائع ہونے دیتے ہیں، اور جبکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کے صرف 5 منٹ لے گا، اور اس وظیفے میں فائدہ بھی ہے، اگر آپ کے مطابق مان بھی لیا جائے کہ کیا پتہ فائدہ ہو کیا پتہ نہ ہو، پھر بھی 50% چانس تو ہے کہ کیا پتہ فائدہ ہو جائے، تو اس کے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جبکہ یہ وظیفہ اس ہستی کا ارشاد گرامی ہو کہ جس کے ارشاد میں کوئی شک نہیں، پھر بھی اگر کوئی اس عمل کو نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی بھی نہیں کہ کامیابی خود آپ کے پاس چل کر آنا چاہتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم فضول کے کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ فضول کا کام کیسے؟ تو آپ خود ہی سوچیں کہ یہ سوشل میڈیا، یہ ٹی وی، VCR، یہ سب کچھ فضول کے کام ہی تو ہیں۔ خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے؟ اس تسبیح کو طلوع فجر کے بعد 100 بار پڑھا کر دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح لے کر وہ صحابی چلے گئے اور 7 دن گزرنے کے بعد وہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اس کثرت سے میرے پاس آئی کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کہاں رکھوں اور کہاں اٹھاؤں۔ تسبیح بیان کرنے والے کون؟ سارے نبیوں کے سردار، دو جہاں کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تسبیح کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اب بھی اگر آپ کو اس تسبیح پر یقین نہیں تو پھر آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ خیال رہے کہ آپ نے یہ تسبیح طلوع آفتاب سے پہلے کرنی ہے۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، اور اس تسبیح کے اثر سے تو آپ واقف ہو چکے ہیں کہ یہ تسبیح صرف ایک دن کے کرنے سے 1 ہفتے کے اندر وہ صحابی امیر ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب اتنا اچھا عمل آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس کا اس دن بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، تجربہ بھی بیان کر دیا ہے، تو اب آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کا نام لیں اور یہ عمل شروع کریں۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ یہ عمل ان لوگوں کو بھی لازمی بتائیں جو ابھی تک ضرورت مند ہیں اور ایسے عمل کی تلاش میں ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔